یہ ویڈیو چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے تاکہ کل کوئی مسلمان یہ نہ کہہ سکے کہ جیسے 10 محرم گزر گیا اور 10 محرم سے لے کر آج 20 سفر تک شیعہ مجالس جلوس اور لوگوں کو مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ بے انصافی کی گئی ہے۔ شیعہ اس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں اور 1400 سال سے احتجاج کر رہے ہیں، اور چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچانا مقصد ہے کہ چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام جب تمام بیبیاں مولا سجاد جاتے ہیں کربلا میں، یزید سے رہائی جب ان کو ملتی ہے، یزید کی جانب سے رہائی ملتی ہے، تو مدینہ جاتے ہیں، تو مدینہ سے پہلے وہ کربلا جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر، اور شام سے وہ آ رہے ہیں۔ تو ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں مجالس کی، علامہ علی رضا رضوی صاحب۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کہ جناب جابر کے مصائب پڑھ سکوں۔ جناب جابر نابینا ہو گئے تھے 90 برس سے۔ اب ایک مرتبہ جب آئے نا تو پہنچنے کے بعد جناب جابر نے جناب سید الشہداء کی زیارت کا قصد کیا۔ بچپنے سے مولا حسین کو انہوں نے دیکھا تھا، احد میں ان کے بابا شہید ہوئے تھے، عبداللہ صالح حضرت قبیلے سے تھے۔ ایک مرتبہ رونے لگے، کہا مولا جب بھی میں آپ کے پاس آتا تھا آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، مجھے پیار کرتے، گلے لگاتے، حسین میں مدینے سے آیا ہوں، مولا مجھے گلے لگا لیجئے۔ جناب جابر بلند آواز سے رونے لگے۔ ایک مرتبہ قبروں پہ زیارت کے لیے جب گئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے نابینا تھے، کانوں میں آواز آنے لگی کہ کوئی کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ تو اپنے ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ کون آ رہا ہے ذرا دیکھا، دور سے قافلہ آ رہا ہے۔ تو غلام سے کہنے لگے کہ اگر اس میں میرے مولا سجاد ہوئے نا میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام نے سوال کیا آپ کے مولا سجاد کی علامت کوئی؟ کہ میرے مولا 24 برس کے جوان ہیں، بڑے قداور ہیں، خوبصورت ہیں۔ تو ایک مرتبہ غلام نے دیکھنا شروع کیا، کہا ایک مرد ہے باقی خواتین ہیں، برقعوں میں ہیں۔ دیکھتا رہا کہ نہیں آپ کے مولا سجاد نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ یہ جو آ رہے ہیں نا ان کی داڑھی سفید ہے، ان کی پشت جھکی ہوئی ہے، کہ یہ آپ کے مولا سجاد نہیں۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا چاہتا ہے مجھے میرے باپ کا پرسہ دیا جائے۔ لوگ مجھے گلے لگا کے گئے رہے آپ یتیم ہو گئے، لوگ اسے پرسہ دے، لیکن مولا سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا، نہ کسی نے گلے لگایا تھا۔ مولا سجاد واقعہ کربلا کے بعد سے کسی اپنے کو تلاش کر رہے تھے، جیسے ہی جناب جابر کو دیکھا خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگا کے رونے لگے گا، جابر میرے بابا مارے گئے یا حسین۔ پھر بلند آواز سے رو کے کہا جابر ہاں ہونا قتل رجالنا، جابر ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا، جابر علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، جابر میرے چچا کے بازو قلم کر لیے گئے۔ یا حسین۔ مولا نے مصائب پڑھے، پھر ایک مرتبہ رو کے کہا جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھین لی گئی۔ پھر مولا نے احتجاج میں اپنے مصائب بتایا کہ جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا۔ جناب جابر بلند آواز سے رونے لگے۔ جب رو رہے تھے نا تو مولا سجاد نے ایک جملہ کہا کہ جابر ذرا کچھ دور چلے جائیے۔ کہا مولا میں تو نابینا ہو گیا ہوں، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، مجھے پتا ہے آپ بڑے غیرت مند ہیں مولا، آپ نہیں چاہتے آپ کی پھپھیاں آ رہی ہیں۔ کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں، میری پھپھیاں بھی بیان کرے گی۔
جابر کچھ دور چلے جائیے. ایک مرتبہ بیویاں آئیں, جناب زینب نے بلند آواز سے کہا بھیا ہم شام سے لٹ کے آئے ہیں, ہمارے بچے مارے گئے. جناب زینب نے بلند آواز سے کہا اے میرے بھیا حسین, جب میں پہلے آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. بی بی نے ایک مرتبہ کہا بھیا مجھے گلے لگا لو, میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں, میری پشت پہ نیل ہے. یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب زینب نے مصائب پڑھے, سب بیویاں بلند آواز سے رو رہی. مولا سجاد سے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے ذرا میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے, ابھی روزے نہیں بنے تھے. مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں میرے ساتھ آئیے. ساری بیویاں جناب زینب کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. مولا نے اشارہ کیا پھپھی اماں یہاں میرے بابا کا مرقد ہے. ساری بیویاں جناب سید الشہداء کے روضہ اطہر پہ گر گئے, قبر مطہر پہ. سب بلند آواز سے رونے لگیں واہ حسینہ. اب مولا سجاد نے دیکھا اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی. مولا نے اپنی پھپھی کا بازو پکڑا, کہا پھپھی اماں بس کیجئے. سب بیویوں سے کہے رک جائیں. جب سب بیویوں کو روکا نا مولا سجاد نے, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, مولا سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا, جیسے ہی قبر مطہر سے اٹھایا بی بی نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں یہ میرے علی اکبر بھائی کی قبر ہے. یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں تمہارا قبر پہ گر گئی, کہنے لگی واہ علی اکبر. پھر مولا سجاد نے روکا, کہا پھپھی اماں بس کیجئے. پھر گنج شہداء میں نام پوچھے یہاں کس کس کی قبریں ہیں؟ کہا یہاں قاسم کی. سب کے نام لینا شروع کیے, سب کے. اب ایک جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد, آخر جملے سن لیجئے, بیٹا سجاد آپ نے سب شہداء کے نام بتا دیے, قبروں کے نشان, لیکن آپ نے میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا. میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے, میرے ساتھ چلے میں آپ کو فرات پہ لے چلوں. آگے مولا سجاد, ان سے پیچھے جناب زینب, باقی بیویاں پیچھے. کچھ دور چلیں جناب زینب, بس بھی آخری جملے اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا. جناب زینب نے دونوں ہاتھ پھیلائے, سب بیویوں کا راستہ روک لیا. کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو, بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے کے گئے تھے, بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے, بتا دینا ہمیں بڑے ظلم کیے گئے, چادریں چھینی گئی, لیکن بیویوں مت بتانا میرے عباس کو, مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھائی اور مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. اب مجھ میں اور طاقت ہے نہیں بڑھ سکتی. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, چند جملے دعا کے کرانا چاہتا ہوں. پروردگارا, بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو امام زمانہ کو جناب زینب کا واسطہ ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا صاحب میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے. ہائے ہائے. میرے کثیر نے ہاتھ باندھ لیے, ایسے پڑھوں گا بس ایک جملہ, ایک مرتبہ کہے پروردگارا جناب زینب کی چادر کا واسطہ. یا حسین یا حسین. بس بھئی پروردگارا آج آپ حضرات رو رہے تھے, کھل کے گریہ کر رہے تھے. ایک سوال کروں, آپ میں سے کسی کو تازیانہ تو نہیں مارا گیا؟
ایک سخت جملہ کہنے والا ہوں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، سب میری طرف دیکھیے گا، امام زمانہ کے بس ظہور کی دعا مانگیے گا، بس میں اور کوئی دعا نہیں مانگ رہا۔ یا یہ قائم 45 منٹ مصائب ہی میں گزر گئے، بس یہی والا 2 جملے سن لیجئے، 2 واسطے دینا چاہتا ہوں۔ پروردگارا، 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 واسطہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا، کہ آج تک پوری دنیا میں ان کی مظلومیت کا لوگ اہتمام کر رہے ہیں۔ بتاتے ہیں سب کو، جو جملے پیش کرنا چاہتا تھا، مجھے معاف کیجیے گا سخت جملے ہوں، بیان کرنے کے لیے میرے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی کمزور دل کا ہو۔ پروردگارا، دیکھیں، سنیں گے آپ، آج تک دنیا میں کبھی دیکھا گیا کہ کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا جائے، بیٹیوں کی چادریں چھین لی جائے، ایک بیٹی کو تماچے مارے جائے؟ پروردگارا، نہ جانے کربلا میں کیسے کیسے مصائب آئے ہیں۔ پروردگارا، واسطہ سید الشہداء کی، اسیران کربلا کی، شہداء کربلا کی اسیروں کا واسطہ، ان بیبیوں کی، ان بچوں کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہ آمین، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، اللہ آمین، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، اللہ آمین، پروردگارا مؤمنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ آمین، پروردگارا کربلا میں ابھی تک بہت سے لاکھوں، شاید 1 کروڑ سے بھی زیادہ زائرین ہوں، پروردگارا لاکھوں تمام زائرین کی، ماتمیوں کی، جلوسوں کی، خصوصاً عراق میں بلکہ پاکستان میں اور افغانستان میں بہت زیادہ حالات خراب ہے، جلوسوں کے اوپر بہت زیادہ کہا گیا، پروردگارا تمام کے تمام ماتمیوں کی حفاظت فرما، اللہ آمین، جہاں جہاں ہماری ماں بہنیں بیٹی، پروردگارا ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ آمین، پروردگارا، پروردگارا، بس بھئی ایک آخری دعا اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس دعا پہ صرف آمین کہہ دیجیے گا۔ پروردگارا، ہم سب کی گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، اللہ آمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم کل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔